یہ محرमा سے ہونے والی ملاقات سے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ ہارون نے حالے کو کال کر کے اس کے گھر کے قریب ایک پارک میں ملنے بلوایا تھا۔ عمر بھی اس وقت واک کرنے آیا ہوا تھا، وہ اپنے راؤنڈ لگا رہا تھا۔ صبح بھی تر و تازہ تھی۔ پارک میں چند گنے چنے لوگ تھے۔ حالے نے سفید گھٹنوں تک آتی فراک اور ٹراؤزر کے ساتھ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا جو کہ گردن میں جھول رہا تھا۔ وہ پارک میں رکھے ایک بینچ کے اوپر بیٹھی تھی۔ دفعتاً اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ رک سی گئی، دل بھی رک گیا۔ وہ آج اس امر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ یہ آہٹ حالے کے لیے آخری بار ہو۔ وہ خاموشی سے آیا، اس کے قریب ذرا سے فاصلے پہ بیٹھا۔ حالے نے نظر موڑ کر اس کو دیکھا۔ سفید ٹی شرٹ، نیلی جینز، سرمئی آنکھیں اور ہلکی بڑی شیپ۔ وہ صاف ستھرا اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی حالے کی جانب بڑھائی۔ حالے نے مٹھی بھینچ لی لیکن بڑھائی نہیں۔ یار اس طرح مت کیا کرو، کیا پتہ یہ آخری بار ہو، وہ نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ بات کرو ہارون، جو بات کرنی ہے جلدی کرو، حالے نے بیزاری سے ظاہر کرنا چاہی۔ کیا ہمارا تعلق دوبارہ نہیں جڑ سکتا؟ ہم کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتے ہارون، ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ پہلے جیسا ہونا کون چاہتا ہے؟ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ میں آج ہمارے تعلق کو ری سائیکل کرنے آیا ہوں۔ پرانے ہارون کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی باتوں کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کے مشورے بے وقوفانہ سمجھے جاتے تھے۔ اس کو بھری محفل میں اصلاح کے نام پہ آکورڈ فیل کروایا جاتا تھا، مذاق کے نام پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وہ تعلق ٹاکسک تھا۔ ہم آج سے نئی شروعات کریں گے اگر تم چاہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس جیسے بحال ہوا۔ ہمارا تعلق ایسا نہیں تھا ہارون، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نہیں کہہ سکی۔ اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں ٹاکسک نہیں ہوں، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی۔ آنکھیں بے یقین تھی۔ برا ہونا برا نہیں ہوتا، برا رہنا برا ہوتا ہے۔ ہمارے تعلق میں تم نے ہمیشہ اصلاح کے نام پہ مجھے ذلیل کیا حالے۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا نہ طنز تھا، وہ عام سے عام لہجے میں بتا رہا تھا۔ میرے فیصلوں کو بے وقوفانہ اور بچکانہ کہہ کر ہمیشہ مجھے دباتی رہی۔ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور میرا ہے، میں دبتا رہا۔ ہماری دوستی میں ہمیشہ دبتا رہا۔ حالے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ ٹاکسک نہیں تھی، امپاسبل۔ تم نے کہا بولو تو ہارون بولا، تم نے کہا چپ رہو، ہارون چپ رہا، تم نے کہا لڑو، میں لڑا، تم نے کہا ہنسو، میں ہنسا۔ میں کٹ پتلی بنتے بنتے تھک گیا ہوں حالے۔ اب مجھے اس تعلق میں عزت چاہیے، مقام چاہیے۔ تم میرے لیے قیمتی ہو، ہر ایک سے زیادہ۔ تمہاری دوستی قیمتی ہے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میری باتوں پہ غور کرو حالے، کیا تم ایسی نہیں ہو؟ حالے کو آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں کے آگے کچھ منظر ابھرے۔ کچھ میں وہ ہارون کو بری طرح جھڑک رہی تھی، کسی منظر میں وہ ہارون کی کسی بات کا بھری محفل میں مذاق اڑا رہی تھی، کسی منظر میں وہ ہارون کے کسی مشورے کو بہت بری طرح رد کر رہی تھی، اسے کمکلی کا تانا دے رہی تھی، کسی منظر میں وہ ہارون سے معافی منگوا رہی تھی حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب ایک منظر میں اسے ہارون کی ایک کامیابی بہت بری لگ رہی تھی کیونکہ اس نے یہ کام حالے کے خلاف جا کر کیا تھا۔ سب مناظر میں ایک چیز کامن تھی، ہارون کا تاریک ہوتا چہرہ۔ مجھے یقین نہیں آتا میں ٹاکسک تھی، میں ایسی نہیں تھی ہارون، میں بس اوسف تھی، روٹ تھی، لیکن میں ٹاکسک نہیں تھی۔ میں ایسے کیسے ہو سکتی ہوں؟ شوق کا اگر کوئی پہاڑ تھا تو وہ آج حالے کے سر پہ آ کر گرا تھا۔ عمر نے ذرا دور کھڑے ہو کر ان کو دیکھا۔ اب اگر ایک بندے نے بغیرت بن کر اپنی بیوی سے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اگلے کو بھی ذرا شرم آنی چاہیے، بات مختصر کرو یار۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا بری طرح جل بھن رہا تھا۔ ہارون کہہ رہا تھا، اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی انتقام نہیں تھا، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا حالے۔ حالے کی آنکھوں میں زخمی پن توڑ گیا۔ تم سچ بتا سکتے تھے ہارون، تمہیں سچ بولنا چاہیے تھا، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، بہت غلط، میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی، وہ گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہارون نے چند لمحے اس کو دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ تم نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا، تم میری گارجین تھی، میں نے ہمیشہ وہی کیا، تم نے کہا سچ بولو، ہارون نے سچ بولا، تم نے کہا جھوٹ بولو، ہارون نے جھوٹ بولا۔ حالے گم سم سی اس کو دیکھے گئی۔ اس نے چاہا تھا کہ آج اس کی سماعت دھوکہ دے جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اسے سننا تھا، اسے سننا پڑا۔ تمہیں یاد ہے تم جب اسکول میں تھی ایک بچے نے تمہاری کاپی چرا لی، تم نے بریک ٹائم میں اس کا سر پھاڑ دیا، بات پرنسپل تک گئی، پاپا اور معراج انکل کو بلایا گیا، ہارون سچا اور نیوٹرل مشہور تھا، تمہاری گواہی کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ رکا، لہجہ ذرا زخمی ہوا۔ تم نے کہا ہارون جھوٹ بولو، ہارون کہہ دو میری غلطی نہیں تھی،
میرے دل نے ملامت کی، میرا سر جھک گیا، لیکن سچے اور نیوٹرل ہارون نے جھوٹ بولا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مجھے سچا بولتا تھا میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا۔ میں تمہارے لیے کئی سال سے ملامت سہ رہا ہوں۔ حالے کچھ کہہ نہیں سکی، زبان جیسے مفلوج ہوگی، دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا۔ ہارون آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائے روندی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میں قاتل تھا، اپنے بھائی کا قاتل تھا، لیکن جھوٹا نہیں تھا۔ میں نے قتل کر کے بھی جھوٹ نہیں کہا۔ مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے واویلا کیا، چیخا چلایا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں کہہ سکتا تھا کہ رستم نے خود کو خود ہرٹ کیا ہے، لیکن میں نے نہیں کہا، کیونکہ ہارون قاتل تھا لیکن جھوٹا نہیں۔ ہم کالج میں تھے، میڈم نے کسی بات پہ ہم دونوں کو جھڑک دیا، تم نے رات کے 12 بجے گاڑی نکالی، ہم پرنسپل کے گھر کے باہر گئے اور تم پورے 1 گھنٹے تک اس کے گھر کے باہر ہارن بجاتی رہی۔ CCTV میں ہمارا چہرہ تک آ گیا۔ معراج بابا نے مجھے بلایا کیونکہ ہارون سچا تھا، اس کی کریڈیبلٹی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ تم نے کہا ہارون جھوٹ بولو، میری کریڈیبلٹی کا سوال تھا حالے، لیکن میں نے پھر بھی جھوٹ بولا۔ اس دن سے ہارون نیوٹرل نہیں رہا۔ ہارون کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی، پورے خاندان میں ہارون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا، لیکن میرے لیے پھر بھی تم عزیز رہی۔ بھری محفل میں کٹہرے میں کھڑا کر کے جسٹس معراج کے سامنے تم کہتی تھی ہارون سچ بولو، اور ہارون کو جھوٹ بولنا ہوتا تھا۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا، حالے پتھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں ساکت تھی، جسم ساکن۔ تم نے اس دن بھی کہا ہارون سچ بولو اور میں نے جھوٹ بولا، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا، کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بلوائے تھے۔ میں دور تھا، مجھے حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا میں تمہاری شادی کی پہلی صبح کسی کو یہ بتا سکتا تھا کہ تم 1 ماہ قبل کسی زخمی کو رات کے 3 بجے اسپتال لے گئی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہم جتنے مرضی لبرل سے ہی، کیا تمہارا سسرال اس بات کو مثبت انداز میں لیتا؟ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ جھوٹ بولے، لیکن ان سب جھوٹوں سے تمہیں فائدہ ہوا تو ہارون اچھا تھا، دوست تھا، لیکن جب میرے ایک جھوٹ سے تمہیں نقصان پہنچا تو ہارون برا ہو گیا، اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ حالے کی ساکت ہوئی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ جھوٹ بلوانا اگر تمہارا قصور تھا تو جھوٹ بولنا میرا گناہ، لیکن میں یہاں تمہیں الزام دینے نہیں آیا، نہ خود کو شرمندہ کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں تمہاری اور اپنی اصلاح کرنے اور اپنے تعلق کو ریسائیکل کرنے آیا ہوں، اور آج میں آخری بار آیا ہوں۔ یہاں حالے کا دل رک سا گیا۔ میں تمہاری طرف مٹھی بڑھاؤں گا، اگر تم نے بھی بڑھائی تو ایک نیا تعلق بنائیں گے، لیکن اگر نہیں بڑھانا چاہتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، حالے نے اس کو نہیں دیکھا، وہ نیچے گھاس کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی۔ میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا ہارون، شاید آج کے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا، تم چاہو گی تب بھی نہیں۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، مرنے کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے۔ زندگی میں ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس نے ہاتھ کی بند مٹھی حالے کی طرف بڑھائی، دل زور سے دھڑکا۔ اگر اس نے مٹھی نہ بڑھائی تو؟ حالے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ اس کی پشت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی، اس کی چوڑی پشت دھوپ کو حالے تک آنے نہیں دے رہی تھی۔ سفید لباس والی افسرہ نے اس سانولی رنگت والے لڑکے کو دیکھا، پھر اس کی بند مٹھی کو۔ بینچ پہ رکھی اس کی مٹھی شدت سے اس مٹھی سے ٹکرانا چاہتی تھی۔ چند پل گزرے، چند ساتیں بیتی، حالے نے رخ موڑ لیا۔ دونوں کے دلوں میں بے اختیار ٹیس سی اٹھی تھی۔ ہارون کا دل زخمی ہو گیا، روح کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس نے مٹھی گرا دی۔ پارک کی فضاؤں نے نوحے بلند کیے، دھوپ نے بینڈ کیا، پیڑوں نے ماتم کیا۔ سانولے چہرے والا لڑکا مڑ گیا، زخمی دل اور بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ پیچھے بینچ پہ بیٹھی لڑکی کی آنکھوں سے ایک سیل سا رواں ہوا، دل میں کوئی زور سے جکڑ رہا تھا۔ اس نے ہارون کو کھو دیا تھا، اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ لیکن اگر ہارون اس کے ساتھ رہے گا تو وہ خود کو کھو دے گا، یہ اذیت زیادہ بڑی تھی۔ اس نے ایک سچے اور نیوٹرل انسان کو جھوٹا اور کرپٹ بنا دیا۔ وہ اس سے دور تھا لیکن خوش تھا، حالے اس کی خوشی کے لیے سب کر سکتی تھی۔ عمر اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے ہٹا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب آنے لگا۔ سفید شرٹ والا لڑکا پارک کا جنگلہ پار کرتا روڈ پہ آ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، آنکھیں برسنے کو بےتاب تھیں۔ اس کے اور حالے کے درمیان بس یہی جنگلہ تھا، اس جنگلے کے پار سڑک تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو دیکھتا باہر آیا، تبھی اسی لمحے اس نے ایک تیز رفتار گاڑی کو اپنے بالکل قریب آتے دیکھا۔ وہ سڑک سے ہٹنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔
ایک اگلے لمحے اس نے اپنے وجود کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا، پھر خود کو نیچے تارکول کی سیاہ سڑک پہ منہ کے بل گرتے دیکھا۔ منہ چھل گیا، سر پہ ایک گہری ضرب لگی۔ لمحے کا، بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ اس نے اپنے پورے جسم میں درد کی ایک لہر کو دوڑتا محسوس کیا۔ اس نے اپنے چہرے گردن پہ خون کو بہتے محسوس کیا۔ اس سے ذرا وہ دور کھڑے عمر حیات نے یہ منظر دیکھا۔ ہارون نے اس سیاہ آنکھوں والے مرد کو اپنی طرف دیوانہ وار بھاگتے دیکھا۔ اس نے سفید لباس والی لڑکی کو ساکت ہوتے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہ کوئک ریئیکشن نہیں دیا کرتی تھی، یہ اس کی فطرت تھی۔ سڑک خون سے تر ہوتی جا رہی تھی، جسم اور سر میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا یہ موت ہے، یہ واقعی موت ہے۔ سفید لباس والی لڑکی مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ لوگوں کا رش بڑھنے لگا تھا۔ عمر حیات اس کا زخم چیک کر رہا تھا، اس کے خون کو روکنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی اب بھی ان سے دور تھی، بس ذرا سی دور۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، بس بیچ میں جنگلہ تھا۔ ہارون نے اپنی آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا۔ اس نے آخری بار کچھ محسوس کرنا چاہا۔ وہ درد تھا، بس درد، بے پناہ درد۔ اب سفید لباس والی لڑکی ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ہارون کو دیکھتے ہوئے وہ نیچے سڑک پہ بیٹھی اس لڑکے کی سفید شرٹ سرخ ہو گئی۔ عمر اب اسے اٹھا رہا تھا، وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا تھا۔ وہ ایمبولینس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، لوگ مدد نہیں کر رہے تھے، لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی اس خون کو تک رہی تھی، ساکت سن۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس سفید شرٹ والے لڑکے کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا زخم چیک کر رہا تھا، خود کو تسلی دے رہا تھا، اس کے ساکت ہوئے وجود کو تسلی دے رہا تھا۔ زخم گہرا نہیں ہے، تم بچ جاؤ گے، وہ دہرا رہا تھا۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد واپس آیا، اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ اجلت میں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ کیا وہ مر جائے گا؟ اس نے بے تاثر لہجے میں ایک ہی سوال پوچھا۔ مرد جھکا، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بچ جائے گا، یقین دہانی کروائے گی۔ سفید لباس والی لڑکی نے یقین کر لیا، اسے اب اس مرد کی باتوں پہ یقین آ جاتا تھا۔ ہسپتال کیسا ہوتا ہے؟ بے رحم سرد۔ ہارون کو ICU لے جایا گیا تھا، جہاں اس کی سرجری ہو رہی تھی۔ سر کا زخم گہرا تھا، ایک بازو ٹوٹ گیا تھا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھی لڑکی بس فرش کو گھور رہی تھی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج کے بعد اگر تم چاہو گی تب بھی میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ اس نے کیوں کہا ایسا؟ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ سماعتوں میں اس کے فکرے گونج رہے تھے، دل جیسے رک رک کر چل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس ہارون کو 2 منٹ کے لیے ہوش آ جائے اور وہ اس تعلق کی ناراضگی ختم کر لے۔ اسے ہارون عزیز تھا۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، دل کی اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تم مجھے عزیز ہو حالے، یار ایسا نہ کیا کرو، کیا پتہ یہ آخری بار ہو۔ اس نے چاہا تھا وہ اپنے کانوں کو بند کر لے، اس نے چاہا تھا وقت پیچھے چلا جائے، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کچھ بھی ہارون سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ اس نے تھک کر پیچھے کو ٹیک لگا لی، بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے قریب کوئی آ کر بیٹھا، سرمئی ٹریک سوٹ والا مرد، اس کے سینے پہ خون کے دھبے تھے۔ آپ دعا کریں، انجری بہت گہری ہے، وہ بہت تکلیف جھیل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بچ جائے۔ میں بھی، حالے بند آنکھوں کے ساتھ بڑبڑائی۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ حالے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب بے کلی سی ہوتی تھی۔ میں اس سے دعا نہیں مانگوں گی، وہ میری نہیں سنتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں دعا مانگوں گی تو وہ سزا کے طور پہ ہارون کو چھین لے گا۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی، آنسو ایک پل کو بھی رکے نہیں تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تم دعا مانگو، وہ تم سے تو راضی ہے، وہ کافی دیر بعد منت کے انداز میں بولی۔ میں اس سے مانگتا نہیں ہوں، میں دل میں خواہش کر لیتا ہوں اور وہ دے دیتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی عمر۔ یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ سمجھتا ہے میں اس سے ناراض ہوں۔ میں ناراض نہیں تھی، میں ہارون سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آوازوں کے ساتھ بری طرح رو رہی تھی۔ عمر کرب سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں اس سے دور تھی، میں حسن سے دور تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا رنگ سیاہ ہونے والا ہے۔ وہ اچھے لوگ تھے، وہ سب سینٹ تھے، میں بری بن گئی تھی، میرا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا، میں خود کو ایک کوڑ کا مریض سمجھتی جا رہی تھی۔ جس طرح آہستہ آہستہ کوڑ اس کے سارے جسم پہ پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح میرا سرمئی رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر رات اپنے جسم کا ایک ایک ٹکڑا سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔
اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، آنسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب جب ان سیاہ ٹکڑوں کو دیکھتی تھی میرے دل میں ان لوگوں سے، میرے خاندان سے دور رہنے کا فیصلہ جڑ پکڑتا جاتا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک ہم سب ایک جیسے تھے۔ اس کے آنسو رکے، شاید وہ تھک چکی تھی لیکن اس نے بولنا بند نہیں کیا۔ کھانا، شاپنگ، پڑھائی، گھومنا، یہی سب ہماری زندگی تھی، وہ نرم سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ان کی زندگی اب بھی ویسی ہے، اچھی، صاف، اور میں گندی ہو گئی، میں کوڑ کی مریض ہوگی۔ میں جہاں جہاں جاتی ہوں لوگ مجھے معنی خیزی سے دیکھتے ہیں، جملے کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے، میرے ہیروں کی بات کرتے تھے، اور میرے ساتھ کھڑے دونوں مردوں کو مجھ پہ فخر ہوتا تھا۔ وہ رکی، زخمی آنکھوں سے عمر کو دیکھا، عمر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اگر وہ میرے ساتھ جائیں گے تو لوگ طنز کریں گے، باتیں کریں گے۔ میرے دونوں عزیز مرد کچھ دن برداشت کریں گے، پھر غصہ ہوں گے، پھر لڑیں گے، وہ خود کو نقصان دیں گے، باتیں کرنے والے لوگوں کو ماریں گے، اور آخر میں وہ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ رکی، لہجے میں دنیا بھر کا دکھ سما گیا۔ وہ بیزار ہو جائیں گے اور حالے مر جائے گی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی عادی ہوں، فخر دیکھنے کی عادی ہوں۔ میں نفرت، بیزاری نہیں سہ سکوں گی۔ ان کو لگتا ہے حالے ان کو نفرت، بیزاری کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے میں ان کو محبت کی خاطر چھوڑ رہی ہوں، میں ان کو ان کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے چہرہ جھکا لیا، آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ عمر کچھ نہیں بولا، وہ بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر وہ اٹھا۔ میں اس کے گھر والوں کو اطلاع کر رہا ہوں، سرجری ختم ہونے میں بہت وقت ہے، وہ کہہ کر حالے کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر اذیت میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ کتنی دیر گزری اسے پتہ نہیں چلا، وہ بس آنکھیں بند کیے روتی گئی اور ہارون کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ روم نمبر 125 کے ساتھ آپ ہیں؟ اس آواز پہ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ سسٹر اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حالے نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اس نے نوال اور شاہد کو فاق ہوتے چہرے کو ساتھ اس کی طرف آتے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا تم نے ہارون کے ساتھ؟ بولو۔ نوال اس کے اوپر جھپٹ پڑی تھی۔ حالے نے سرد نظروں سے ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا میرا دوست ہے، میرا خاندان ہے۔ اگر آپ نے اس کی اس حالت کا الزام مجھ پہ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ میری لگتی کیا ہے۔ وہ ایسے روبدار، ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ نوال کو بے اختیار اس سے خوف آیا۔ حالے باہر نکل گئی، شاہد اور نوال اس کی تقلید میں چلتے گئے۔ آئی سی یو کے باہر انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون کیسا ہے؟ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ شاہد نے آنکھیں کو ہو کر بے قراری سے پوچھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے گہرے زخم عموماً لگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کے سر میں انٹرنل بلیڈنگ بہت ہو گئی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ وی آر سوری سر۔ اس لمحے، اس پل، سارے شہر کی ساری آوازیں بند ہو گئی تھی۔ ہر طرف سکوت چھا گیا۔ نوال دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، شاہد چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ حالے گھٹنوں کے بل اس فرش پہ گر گئی، کھلے بال چہرے کے اطراف میں گر کے چہرہ چھپ سا گیا۔ نوحہ، بہن، ماتم، دوست کے مرنے پہ کیا کرے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر فرش پہ گر رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ فرش پہ چہرہ جھکائے بس بے آواز رو رہی تھی۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ شاہد کے رونے کی آواز، نوال کا دھاڑے مار مار کر رونا، حالے کے بے آواز آنسو، ساری آوازیں بے معنی تھی، بس ہارون شاہد کی موت سے قبل گونجی ہوئی آواز معنی رکھتی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ دنیا تھا۔ ہارون مر گیا تھا، حالے کو لگا ساری دنیا مر گئی۔ وہ اسپتال کے سامنے والے بینک سے کچھ کیش نکلوانے گیا تھا، اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں رقم اڑس تھا۔ وہ واپس اسپتال آیا، اس کی حالت ابتر تھی، سینے پہ جا بجا خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ۔ وہ کال پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دفتر وہ رکا، ایک وارڈ کے باہر اس کے قدم تھمے، وارڈ کے اندر سے کوئی شناسا آواز آ رہی تھی۔ وہ اس آواز کو جانتا تھا، لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس آواز کو ڈی کوڈ کیا۔ وہ آہستگی سے وارڈ کا دروازہ کھولتا اندر آیا، البتہ اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وارڈ میں ایک اطار سے ذرا سے فاصلے پہ بیڈ لگے تھے، کوئی تیسرے بیڈ پہ وہ عورت بیٹھی تھی جس کی آواز پہ عمر یہاں تک آیا تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ ہاں، عمر حیات کی آنکھوں میں آج خوف تھا۔
وہ عورت اب ڈاکٹر پہ چیخ رہی تھی، اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ میرا علاج کرو، خدا کا واسطہ میرا علاج کرو، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی، پھر اپنے سر پہ زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہاں کچھ ہے، کوئی کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے، میرے سر میں کچھ ہے، اس کو نکالو، خدا کے لیے اس کو نکالو۔ وہ رو رہی تھی، پاگلوں کی طرح دہائی دے رہی تھی۔ یہ وہی تھی، باخدا یہ وہی تھی۔ عمر اس کے بیڈ کے عین عقب میں کھڑا تھا، ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ وہ 28 سالہ عمر نہیں تھا، یہ 18 سالہ عمر تھا، خوف زدہ سا، ٹوٹا ہوا سا۔ دیکھیں بی بی، آپ کا سارا علاج ہو چکا ہے، ہر طرح کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے، کوئی مرض کوئی بیماری ہے ہی نہیں، ہم علاج کریں تو بھلا کس مرض کا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ اتنے بڑے اسپتال کا اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر ایک عورت کی بیماری کیوں نہیں سمجھ رہا؟ عمر ساکت قدموں سے آگے آیا، اس عورت کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اب کی عورت نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ عمر اسے دیکھے گیا، اس کے لب آہستگی سے پھڑپڑائے۔ زری خالہ؟ اس کی آنکھیں بے یقین تھی، یہ وہ عورت نہیں تھی، یہ اس کی زری خالہ ہو کر بھی ویسی نہیں تھی۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے زرد پیلی پھٹک رنگت۔ تم عمر ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں شناسائی سی ابھری۔ عمر، تم عمر ہو؟ دیکھو میں تمہاری خالہ ہوں، میں زری ہوں، ادھر دیکھو بچے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پوچھ رہی تھی۔ عمر کی سماعتوں میں کوئی اور فکرے گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی، اس کا مقصد تمہیں پالنا نہیں تھا۔ عمر دیکھو، یہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرا، دیکھو میرے سر میں کیڑے رینگ رہے ہیں۔ عمر دیکھو، جب محلے والوں نے تمہاری ماں سے تمہیں نکالنے کو کہا تب وہ ضد میں آ گئی۔ بچے، وہ ضدی عورت ہے، اس نے تمہیں ضد میں اپنے پاس رکھا، اسے تم سے کوئی محبت کوئی لگاوٹ نہیں تھی، وہ بس ضدی تھی۔ عمر دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں ایک ضدی عورت، میرا علاج تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میرے سر میں کیڑے۔ تمہاری ماں تمہیں کہیں اور لے جا سکتی تھی تمہاری طبیعت تعلیم کے لیے، لیکن وہ ایک ضدی عورت تھی، اسے محلے والوں کو دکھانا تھا کہ وہ… منظر گڑبڑ ہونے لگے، آوازیں مکس اپ ہونے لگی، عمر کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ وہ بس ساکن کھڑا رہا، اس نے سانس تک روک رکھی تھی۔ زیادتی کا الزام، اس کی ماں کو گالیاں بکتے لوگ جنوں کی طرح لوگوں کو مارتا۔ عمر خون سے تر، اس کے ہاتھ انسانیت سے خالی دل۔ یکدم وہ پیچھے ہٹا، زری کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ عمر ڈاکٹر کی جانب مڑا، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں بس ایک ہی سوال کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ سارے مریض پرانے کراچی سے آئے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ امیر شبر، کراچی کا سب سے امیر آدمی، امیر شبر ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں، خدمت خلق یہ بی بی یہاں کئی بار آ چکی ہے، ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب رپورٹس کلیئر ہیں، اب آپ بتائیں ہم آخر کیا کریں؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ عمر کے کانوں میں نفیسہ کی کھٹی کھٹی چیخیں گونجی۔ خدا تمہیں غارت کرے زری، ڈاکٹر بول کر چلا گیا تھا۔ زری اب عمر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر بس کھڑا تھا، چپ گمسم۔ عمر، تم مجھے سن رہے ہو نا؟ ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ زری نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگی تھی، اپنے سر پہ تھپڑ مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کیڑے پھر آگے، میرا سر پھٹ رہا ہے، عمر کچھ کرو، کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ اس کا بازو جوڑ رہی تھی۔ عمر نے کندھے سے پکڑ کر اس کو اسپتال کے بیڈ پہ بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بیماری نہیں ہے خالہ، وہ آہستگی سے بولا۔ دوائیوں کی پھیلی ہوئی باز، بولتے شور مچاتے لوگ، درد سے کراہتے ڈاکٹر کی جھڑک کھاتے لوگ، ان سب سے بے نیاز وہ بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ عذاب ہے، یہ بد دعائیں ہیں، معافی مانگے، واپس جائیں، اماں سے معافی مانگے، وہ معاف کر دیتی ہے، میں ان سے کہوں گا وہ آپ کو معاف کر دے۔ آپ… اس کی آواز دم توڑ گئی جب وہ پاگل جنونی عورت اس کے سینے پہ دھکا مارتے ہوئے اٹھی۔ عمر نے اس کی آنکھیں دیکھی، ان میں شر تھا۔ کس بات کی معافی؟ ہاں، وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گہرائی تھی۔ عمر کو اس کی آواز میں ابلیس کی آواز شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، 1000 بار موقع ملا تو 1000 بار یہی کروں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ تم آسیب تھے اور آسیب رہے، تمہاری ماں ایک بے وقوف اور ضدی عورت تھی، میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صحیح تھا۔ زری کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے۔ وہ اب بھی مغلزات بکتی جا رہی تھی، لیکن عمر مزید برداشت نہیں کر سکا۔ 10 سالوں کی تکلیف ایک بار پھر اودھ کر آئی۔
आंसू, जिल्लत, दर्द, तकलीफ सब कुछ दिल में दबा कर सुर्ख होती आंखों के साथ वो वार्ड से बाहर आया। उसकी टांगें कांप रही थी। जिल्लत ने एक बार फिर सर झुकाया था। उसने आंखें बंद कर ली। दिल की जलन जरा कम हुई। वार्ड के अंदर खड़े फरहाद गफ्फार ने एक मैसेज टाइप किया, मुझे उमर हयात का खौफ मिल गया है मादाम। और बाहर खड़े दीवार से टेक लगाए। उमर हयात को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो खौफजदा है। थोड़ी देर बाद वो वापस वेटिंग रूम तक गया। हाले को वहां ना पाकर उसे जरा हैरत हुई, अब कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ उम्र था, संजीदा ज़ीरक। उसने पास खड़ी नर्स से हाले के बारे में इस्तफसार किया। उसने लाइल्मी से कंधे उचका दिए। वो खुद ही उसको ढूंढता ऊपर चला गया। यकदम उसे कुछ आवाज़ें आई, नवाल के चीखने की, रोने की। वो बार बार हाले का नाम लेकर कुछ कह रही थी। उमर फौरन से पहले उस तरफ भागा था। राहदारी में खड़े होकर उसने अपनी नज़रों की सीध में देखा। उसे लगा उसका दिल रुक गया, सारी दुनिया की हरकत रुक गई। हाले सफ़ेद मार्बल के फर्श पे बैठी थी। उसकी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बस बेआवाज़ रो रही थी। बेंच पे बैठे शाहिद हुसैन पे गशी तारी हो रही थी। डॉक्टर की टीम उनको संभाल रही थी, दिलासा दे रही थी। उमर कदम कदम चलता उनके करीब आया। वो हाले के बिल्कुल पास आकर रुका, फिर उसके करीब उसी तरह घुटनों के बल बैठ गया। हाले ने रोई रोई आंखें उठाकर उसको देखा। उमर ने बेख्तियार अपने दिल को कटता महसूस किया। अगर इन एक आंखों से आंसू बहना रुक जाए तो उमर हयात के लिए नेमतों की कोई हद नहीं थी। क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। हारून। उमर हारून। वो बस 3 अल्फाज कहकर एक बार फिर रो दी। ये हारून का कमरा नहीं है। अल्फाज थे कि धमाका। हाले को अपने कान फटते महसूस हुए। वो 115 में है। आपको नंबर्स याद नहीं रहते ना? उसकी आवाज़ अब भी हल्की और नरम थी। हाले बस उसको देखेगी। आंसू खुद ब खुद रुके। दुनिया एक बार फिर जिंदा होने लगी। उमर ने उसके आगे हाथ फैलाया। हाले ने अपना कांपता हाथ उसके हाथ पे रख दिया। ये लफ्ज़ हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ रहा था, मान रहा था, एतबार रहा था। रात के आखिरी पहर भी और दिन के जलते उजाले में भी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके पैरों पे खड़ा कर चुका था। फिर उसी तरह उसका हाथ पकड़े वो डॉक्टर की जानिब बढ़ा। एक हाथ से उसने हाले का हाथ थाम रखा था और दूसरे से डॉक्टर का गिरेबान। एक जानिब लफ्ज़ पे नरमी थी और दूसरी जानिब शिद्दत। क्या बकवास की है तुमने इन लोगों से? हाँ, हारून मर गया? वो उस पर गरा रहा था। और वो जो रूम नंबर 115 में है वो तुम्हारा बाप है? बोल, क्या तमाशा है ये? उसकी आवाज़ बुलंद थी और हाथ सख्ती से उसकी गर्दन को दबा रहा था। हाले उसके साथ खड़ी रही। उसे लगा अगर उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया तो आज वो ज़मीन पोस हो जाएगी। देखे सर, मेरा मेरा गिरेबान छोड़े। ये वो बामुश्किल बोल सका। बोल, किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे मरीज का? वो पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में धाड़ा। हारून, हारून वकार। वो उखड़ते हुए सांस और खौफ के दरमियान बोला। रोती आंखें चमक उठी, बैन करते चेहरे शांत हुए। वो जिनको लगा था दुनिया मर गई, उनके लिए खुदा ने मोज़ा कर दिया था। हाले ने खाली खाली आंखों से उमर को देखा। उमर जल कर बुड़बुड़ाया, मेरा दिल जलाने के लिए पैदा हुआ है वो सुरमई बिल्ला। हाँ, कहीं मर ही ना जाए। थोड़ी देर बाद वो सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। अस्पताल के कमरों के बाहर खड़े होकर किया जाने वाला इंतज़ार दुनिया का सबसे बुरा इंतज़ार होता है। दफतर दरवाज़ा खुला। डॉक्टर कबीर बाहर आए। सर्जरी कामयाब हुई, आपको मुबारक हो। हाले का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। उमर ने कोई तासुर नहीं दिया, अलबत्ता दिल पे लदा बोझ हटा। शाहिद और नवाल खुशी से रोए थे, हंसे थे। हम कब मिल सकेंगे? सवाल करने वाला उमर था। फिलहाल तो नहीं, कम अज़ कम 1-2 दिन नहीं। अगर आपको मिलने की इजाज़त दे भी दे तो आपने उनसे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ सर्जरी कामयाब हुई है, असल तकलीफ तो अब शुरू हुई है। काफ़ी अरसा अब वो शायद चिड़चिड़े रहे या शायद दर्द होता रहे, लेकिन वो जिंदा है। आपको एक बार फिर मुबारक हो। उन्होंने शाहिद का कंधा थपका था, फिर ज़रा रुके, उमर की तरफ इशारा किया। ये नौजवान आपके बेटों को हाथों में उठाकर लाया है। एमएनए साहब, हमसे ज़्यादा आपको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। शाहिद ने तशक्कुर से उसको देखा। आप मेरे ऑफिस आ जाए प्लीज़, हमें बात करनी है। वो शाइस्तगी से कहकर मुड़ गए। शाहिद उसके करीब आए, ममनूनियत से उसको देखा। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? वो अभी कुछ और कहते जब उमर ने उनकी बात काट दी। अपनी जेब से एक छोटी पर्ची निकालकर उनके हाथ में रखी। हाले इन हालात में भी हंस दी। चोर चोरी से जाए लेकिन उमर हयात अपने पैसों के इश्क से ना जाए। ये रहा बिल, अब तक आपके बेटे पे। मेरी हक हलाल की कमाई के 15 लाख लग चुके हैं और मेरा दिल बैठा जा रहा है। शाम तक सारे पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा, वरना शायद आपके बेटे की जगह मैं अस्पताल में दाखिल हूँ।
وہ لیے دیے انداز میں کہہ کر مڑا، پھر رکا، نوال کے چہرے کو دیکھا۔ آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا۔ میری بیوی کو تانے دینے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سڑک کراس کرنا سکھائیں۔ نہ زیادہ نرم اور نہ کوئی بدتمیزی، وہ نارمل انداز میں کہہ کر اب کے حالے کی طرف مڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں گی یا اس انوکھے لاڈلے کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے بعد آئیں گی؟ اس نے گویا کوئلے چبا رکھے تھے۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ چل دی۔ پیچھے شاہد اور نوال حق تک کھڑے رہ گئے۔ کافی دیر بعد شاہد کی ہلکی سی آواز آئی، یہ ہارون کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ رقیب ہے، نوال نے وثوق سے کہا۔ راہداریوں کے پار وہ اب بھی چلا کٹا لگتا تھا۔ میرا پورا دن ضائع کروا دیا، اتنے پیسے بھی لگے، وہ آپ کے ماموں میرے پیسے تو دے دیں گے نا؟ اسے تو ایک ہی خوف لاحق تھا، اللہ اللہ دے دیں گے تمہارے پیسے، بی پی کیوں لو ہو رہا ہے تمہارا؟ وہ چڑ گئی تھی۔ آپ بی پی کی بات کر رہی ہیں؟ میرے اکاؤنٹ سے 10 روپے بھی نکل جائیں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر بیٹھی سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون زندہ تھا، اس سے بڑی آسودگی کیا ہو سکتی ہے؟ دفتن وہ چونکی، عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے نے اس کو کیا ہے والی نظروں سے دیکھا۔ جو باتیں آج آپ نے ویٹنگ روم میں کہی، وہ کورٹ کے مریض اور خاندان سے دوری، یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ تھا، حد درجہ سنجیدہ۔ حالے کو وہ عجیب لگا، چند لمحے قبل والا عمر اور یہ عمر، ان دونوں میں کتنا فرق تھا۔ حالے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اب کہ وہ ذرا زور سے بولا۔ یہ معراج سلطان کے قتل کے 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ حالے فون کان سے لگائے محرمہ سے بات کر رہی تھی۔ ہارون نے کچھ بھی جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اور حسن، میں اس سے بھی آؤٹس کر لوں گی، کل آؤں گی اسے لینے، وہ ہلکی تکان زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم کیا چاہتی ہو کہ معراج بابا مر گئے تو اب حسن اور ہارون کو بھی مار دو؟ اس نے جھڑکا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ حیران تھی، لیکن وہ مہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ اس کے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ نیڈی اور ڈسپریٹ بچی۔ معراج بابا تو قدرتی موت مر گئے، لیکن کیا ہارون اور حسن کو ذلت کی موت دینا چاہتی ہو؟ تم ایک بدنام اور رسوا لڑکی ہو، اب تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالے، وہ دونوں مرد اگر تمہارے ساتھ رہے تو یا لڑ لڑ کر مر جائیں گے یا پھر غیرت سے۔ تم ان دونوں کو کیسی موت دینا چاہتی ہو؟ مہر تندہی سے کہہ رہی تھی۔ حالے کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ مہر ذرا دھیمی ہوئی۔ دیکھو حالے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، مائیں مخلص ہوتی ہیں۔ حالے، جادوگرنی ایک بار پھر اپنا جادو چلا رہی تھی، اور فیری ٹیل کی شہزادیاں ہمیشہ جادو کے سحر میں آ جایا کرتی ہیں۔ حالے، عمر کے بلند آواز میں اسے ہوش آیا۔ جس نے بھی کہا وہ مجھ سے مخلص اور وفادار ہے۔ حالے نے 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ اس پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا تم اپنی ماں پہ شک کر سکتے ہو؟ حالے نے بازو سینے پہ باندھ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک لمحے کو جیسے ساری گردشیں رک گئیں۔ عمر کا چہرہ تاریک ہوا، اس نے رخ موڑ لیا۔ کوئی بچہ اپنی ماں پہ شک نہیں کر سکتا، وہ کیسے کر سکتی تھی؟ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہیں کیسے پتا میں نمبر سے خوفزدہ ہوں؟ حالے کے چہرے پہ چوری پکڑے جانے والا تاثر تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، کہیں کچھ دن پہلے کی باتیں۔ کچھ وقت کے لیے چند دن پیچھے چلتے ہیں۔ یہ حالے کے شاہتاج کے گھر کے باہر گاڑی میں لاک ہو جانے والی رات کا ذکر ہے۔ لیل کے گھر کے باہر کھڑا عمر اور اس کے سامنے مجرم سا ہارون شاہد۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ہارون، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سارا کیا چکر ہے؟ وہ کیوں اتنی خوفزدہ اور شاکڈ ہو جاتی ہے؟ کیوں وہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی؟ وہ سخت نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہارون نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اسے کلسٹروفوبیا ہے۔ کلسٹروفوبیا ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے، اس بیماری میں مریض کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اپنا سانس رکتا محسوس ہوتا ہے۔ اس بیماری کے افراد لفٹ، چھوٹے بند فلیٹ کمروں یا پھر کسی بھی طرح کی کم ہوادار یا پھر بند جگہوں سے خوف کھاتے ہیں۔ اس بیماری کی علامت میں بند جگہ پہ گھٹن یا گرمی کا احساس ہونا، سانس بند ہونا، پسینہ آنا ہے۔ یہ بیماری ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ اس کے شروعاتی سٹیجز نارمل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرد اس کے آخری سٹیج تک پہنچ جائے تو اسے شدتی پینک اٹیک ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے مسیحا سمجھا کیونکہ وہ اپنے بچپن میں تھی اور وہاں کوئی عمر حیات نہیں تھا۔ وہ واقعات مکس اپ کر رہی تھی کیونکہ اس کا فوبیا آخری سٹیج پہ ہے، اسے بہت شدت سے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں۔
عمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے گاڑی کا دروازہ اندر سے کھولا کیوں نہیں؟ ہاں، وہ اب کے مزید سختی سے بولا۔ کیونکہ وہ نہیں کھول سکتی تھی، ہارون اس سے زیادہ تیز آواز میں چلایا۔ وہ اس وقت وہی چھٹی کلاس والی بچی تھی جسے اس کی ٹیچر نے کلاس میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنا اس کے لیے ناممکن تھا کیونکہ وہ 22 سالہ حالے نہیں تھی، وہ 12 سالہ حالے تھی جس کا دروازہ لاک تھا، جو چھوٹی بچی تھی جس کا دم گھٹ رہا تھا، جس کے لیے 2 گھنٹے کلاس روم کا دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا، جس کا بیسٹ فرینڈ ہارون تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں عمر کے چہرے پہ گاڑے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ عمر رک گیا، مٹھی بھیج کر غصہ قابو کرنا چاہا۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ رہا تھا اب کہ وہ آرام سے بولا۔ ہارون نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کلسٹروفوبیا، بکو مت کلسٹروفوبیا کا، اندھیرے سے کیا تعلق؟ اسے اندھیرا کیوں دکھتا ہے؟ عمر نے اسے جھڑکا۔ اسے اندھیرا نہیں دکھتا، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، جب بھی کسی بند گھٹن زدہ جگہ پہ موجود ہو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس لیے اسے اندھیرا دکھتا ہے، لیکن وہ اندھیرے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے روم کی ساری بتیاں بند کر کے نہیں سوتی؟ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور عمر کو اچھے طریقے سے یاد تھا وہ اپنے کمرے میں ایک ذرا سی بھی روشنی برداشت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، کیا اس کا علاج نہیں ہوا؟ کون سا سٹیج تھا؟ عمر نے جیسے خود کو تسلی دینی چاہی۔ حالے کی بیماری کبھی پہلے سٹیج سے شروع ہوئی نہیں، اسے بچپن میں بھی لاسٹ سٹیج تھا، اور آج بھی۔ ہارون نے سر جھٹک دیا۔ وہ کبھی بھی بری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ اچھے مارکس لیتی تھی، ٹاپ نہیں کرتی تھی لیکن پاس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ نمبرز سے خوفزدہ ہوگی۔ اب اسے کبھی بھی نمبرز یاد نہیں رہتے، نمبرز اس کا خوف ہے، ہارون بتا رہا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ معراج انکل نے اس کا بہت علاج کروایا، اس بیماری کے لیے زیادہ تر سیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن حالے کی بیماری ٹراما بن گئی تھی۔ کچھ عرصہ علاج ہوا لیکن پھر حالے نے کہا اسے یہ سب نہیں چاہیے اور اس نے اداکاری کرنی شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے ساتھ دینے کو کہا، میں راضی نہیں ہوا، لیکن جب حالے نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، تب میں ڈر گیا اور راضی ہو گیا۔ وہ میری دوست تھی اور لعنت ہو ایسی دوستی پر، عمر نے حقارت سے کہا۔ ہارون نے گردن اس بات میں ہلائی۔ واقعی لعنت ہو ایسی دوستی پہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ حالے کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا۔ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتے عمر نے گردن اکڑا لی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ لو جی، آ گیا ان کا علم بیچ میں۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دباتے ہوئے گردن موڑ لی۔ اس انسان کو جھیلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر اجلیس اطہر کا کلینک اس وقت آکورڈ سی خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ڈاکٹر اجلیس صاف رنگت اور مناسب نقوش والے 45 کے قریب کے آدمی تھے۔ سادہ سے حلیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا سفیر سلطان اور محرمہ ان کے سامنے والی کرسیوں پہ براجمان تھے۔ سفیر کو کئی دن سے سر درد، متلی اور جیسے کسی نشے کی سی طلب ہوتی تھی۔ وہ الکوہل کا جتنا زیادہ استعمال کرتا اتنا ہی اسے لگتا جیسے کہیں کچھ کمی ہے، کچھ ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر بالآخر وہ چیک اپ کے لیے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر جلیس چند منٹ تک اس کے کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ ڈرگز لے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک پل کو جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ کلینک کے صوفے، ڈاکٹر کے عقب میں رکھی سجاوٹی الماری، سبز دیواریں، ہر ایک نے جیسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہو۔ کیا مطلب؟ سفیر مارے شوق کے بس 2 ہی الفاظ بول سکا۔ سفیر سلطان، آپ ڈرگز لیتے ہیں، آپ کے جسم میں ڈرگز کی بھاری مقدار پائی گئی ہے، تقریباً 1.5-2 ماہ سے آپ ڈرگز لے رہے ہیں اپنی ڈرنک کے ساتھ، لیکن شاید کبھی کسی دن آپ خود کو روکتے ہوئے ڈرگز نہیں لیتے اور اسی دن آپ کے جسم میں بے چینی، بے سکونی رہتی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور محرمہ دم سادے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یہی حالت سفیر کی بھی تھی۔ سفیر سلطان اور ڈرگز، امپاسبل۔ آپ ایک کام کریں، اگر آپ واقعی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ دوائیں اور تجاویز دیتا ہوں، آپ ان پہ عمل کر کے دیکھیں، یہ آپ کا زندگی کی طرف قدم ہے۔ میں ڈرگز نہیں لیتا۔ سفیر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سخت بے یقین تھا۔ بلکہ میں نے کبھی کسی بھی قسم کی ڈرگز کو چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو خیر الکوہل بھی ہے، ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ سفیر آگے کو ہوا۔ میں 16 سال کی عمر سے الکوہل لے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کب کتنی مقدار لینی ہے، لیکن میں ڈرگز نہیں لیتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ سفیر، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں، لیکن وہ رکے، انگلی سے اس کی رپورٹس فضا میں بلند کی۔ رپورٹ جھوٹ نہیں کہتی، آپ ڈرگ لیتے ہیں اور یہ بات یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں۔ سفیر بے دم سا ہو کر پیچھے کو ہوا۔ مہر نے اپنا بیگ چپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور سفیر پہ
लानत हो तुम पे वाली नजर डालकर बाहर निकल गई। मेरा इलाज क्या है डॉक्टर? वो खाली खाली आवाज में पूछ रहा था। डॉक्टर अब कुछ कह रहे थे, कुछ बता रहे थे। सफीर बेदिली से सुनता रहा। वो ड्रग्स नहीं लेता था, ये बात वो सर पे कुरान रख कर कह सकता था, लेकिन क्या उसके पास हाले के बाद कोई था जो उसका इतबार करता? वो घर से एक ज़रूरी काम का कहकर बाहर निकला था, अब कि उसका हुलिया मुख्तलिफ था। सफ़ेद कप शर्ट के साथ स्याह जीन्स और माथे पे बिखरे बाल, महंगी रिस्ट वॉच, ब्रांडेड जूते। वो कहीं जाने के लिए तैयार था, बिल्कुल तैयार। उसने गाड़ी निकाली और उसे एक अनजाने रास्ते की जानिब मोड़ दिया। उसका चेहरा संजीदा और सपाट था। वो जिसकी वजह से उसने अपनी महबूब औरत की बेजारी और नफरत बर्दाश्त की थी, उनका हिसाब भी तो होना चाहिए ना। गाड़ी एक दरगाह के बाहर रुकी। मोबाइल पे चलते ट्रैकर ने यहाँ रुक जाने का अंदिया दिया। वो रुक गया। आंखों की तपिश और दिल की जलन बढ़ती चली गई। वो नीचे उतरा, दरगाह के सीने चढ़ता ऊपर आया। दरगाह के अहाते में शाम के उस वक्त ज्यादा रश नहीं था। बिलाखिर वो उसे नजर आ ही गया। दरगाह के कोने में एक दरवेश के सामने वो बैठा हुआ था। जिस तरह ईसा अपने मजहबी इमाम के सामने अपना गुनाह कबूल करते थे, उसी तरह नूह मिर्ज़ा यहाँ उस दरगाह में आकर अपने गुनाहों का इतराफ़ करता था। उमर छोटे छोटे कदम लेता उसके करीब गया। चमकते हुए बूटों को अपने करीब देखकर उसने सर नजरें उठाई। सूरज की अलविदा करती किरणें, उसकी आंखों में चुभती सुनहरी किरणें, और उसकी सुनहरी आंखों में सादा सुनहरा कौन था, फैसला करना मुश्किल हुआ। तो तुम अपने गुनाहों का इतराफ़ करने यहाँ आते हो? उमर ने उसको देखते हुए पूछा। मैं गुनाह नहीं करता, वो संजीदगी से कहता उठा। मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, मुझे पता है गुनाहों के इतराफ़ खुदा के सामने किए जाते हैं, बंदों के आगे गुनाह की तशहीर होती है। वो बोलते हुए उठा। उमर ने उसको दाद देने वाले अंदाज में देखा। मतलब तुम यहाँ इतराफ़ नहीं, जस्टिफिकेशन देने आते हो? अम्मा कहती है गुनाह के बाद उसकी जस्टिफिकेशन गुनाह से बड़ा गुनाह होती है। वो दोनों साथ चलते हुए अहाते से दूर जीनों की तरफ जा रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, एतराफ़ करोगे या पर्दा डालोगे? नू अपने किए कामों पे पर्दा नहीं डालता। शायद तुम जान चुके हो कि तुम्हारी औरत को हमारी तरफ से अगवा किया गया है। खैर, मुझे लगा था तुम जल्दी जान जाओगे, लेकिन तुमने तो बहुत वक्त लगा दिया। वो दरगाह के जीनों पे आके नीचे बैठ गए, ऐसे कि उमर ऊपरी जीने पे और नू निचले जीने पे। क्या अब मुझसे बदला लेने आए हो? नूह ने उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ दी। उमर मुस्कुराया। तुमसे बदला तो मेरा खुदा ले चुका है। वो उसके करीब झुका, आवाज़ आहिस्ता कर ली। मैं तुम्हारी बहन के साथ होने वाले हादसे से वाकिफ़ हूँ। नूह को लगा था जैसे आसमान उसके सर पे आन गिरा हो। लेकिन मुझे दुख है और एक सवाल भी कि आखिर कब तक हमारे घरों की औरतें अपने बाप भाई शोहर के किए गए गुनाहों का अजाब खुद पे झेलेगी? मुकाफाते अमल में हमेशा घर की बहन या बेटी क्यों घसीटी जाती है? क्यों कभी मर्द को उसके गुनाह की सज़ा खुद नहीं झेलनी पड़ती? क्यों हमेशा नूह मिर्ज़ा का गुनाह नरमीन के सर आ जाता है? अपनी बकवास बंद करो। वो यकदम धाड़ा था, उसकी आंखें सुर्ख थी गैरत से, जिल्लत से। दरगाह के कबूतरों ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। दरवेशों ने नागवारी से उसको देखा, लेकिन वो फट पड़ा था। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी सज़ा मेरी बहन को मिले। मैंने नेकी की थी, खुदा ने मेरी नेकी कबूल ही नहीं की। वो खुदा छोटी छोटी गलतियां देखता है, लेकिन बड़ी बड़ी नेकियों को वो देखता ही नहीं। उसकी आवाज़ में नमी घुलती जा रही थी। मैंने एक औरत को अगवा किया, हाँ मैंने गलत किया। वो अपने सीने पे उंगली रखे कह रहा था। उमर खामोश सा उसको देखता रहा। लेकिन मैंने उस औरत को कोई नुकसान पहुंचने नहीं दिया। मैंने उसकी इज्जत की हिफाजत की। मैंने उसे एक ऐसे मर्द के हवाले किया जो खुद तो मर सकता है, लेकिन उस औरत पे आँच भी नहीं आने दे सकता। मैंने नेकी की, लेकिन खुदा ने कबूल नहीं की। उसे मेरी नेकियां कभी अच्छी लगी ही नहीं। वो थक कर नीचे बैठ गया, शिकस्तगी से, कर्ब से। उमर वैसे ही पुरसकून ठंडी ठार नज़रों से उसको देखता रहा। तुमने कोई नेकी नहीं की नूह। उमर की आवाज़ उसे चाबक की तरह लगी। वो पल खाकर रह गया। उस औरत को मेरे हवाले करना नेकी नहीं, जस्टिफिकेशन थी, जो एक लंबे अरसे तक तुम अपने गिल्ट को देना चाहते थे। नूह फटी फटी आंखों के साथ उसे देखे गया। बल्कि तुमने उसे मेरे हवाले भी नहीं किया। तुमने उसे एक 2 टके के ड्राइवर के हवाले किया। क्या तुम्हें उस ड्राइवर पे भी यकीन था? तुमने उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया जैसे वो कोई सामान हो। तुमने उसे जहनी मरीज बना दिया है। तुम्हें लगता है ये नेकी है? अल्फाज थे कि सीसा नूह को लगा वो जल रहा है, पिघल रहा है। अगर तुम उसे बगैर निकाह के, बगैर किसी ताल्लुक के मेरे हवाले भी करते तो ये नेकी नहीं होती। मैं मर्द हूँ और वो औरत।
کیا آگ کی حفاظت پیٹرول سے کروائی جاتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، لیکن پھر بھی نو کو اس کا جواب نہ ہی لگا۔ تم گلٹی تھے نو، تم جب بھی گناہ کرتے ہو تم گلٹی ہوتے ہو، لیکن معافی مانگنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہو، اور اس بار تمہاری جسٹیفیکیشن میں تھا خدا نے تمہاری جسٹیفیکیشن تمہارے منہ پہ دے ماری۔ اب اپنے گناہوں کو اون کرنا سیکھو۔ ایک عورت کے لیے غیر محرم مرد کبھی بھی تحفظ نہیں ہوتا، وہ مرد چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا، وہ رہتا مرد ہی ہے اور غیر محرم بھی۔ سو آئندہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے گناہوں میں میرا نام جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہ لینا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارا مکافات تھا جو اس معصوم نے جھیلا۔ لعنت ہو تم پہ نو، مغل، لعنت۔ نو نے اتنی زور سے گردن اٹھائی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے مغل کہا؟ میں نے کئی بار سوچا میں تم سے کیسا انتقام لوں، کیا کروں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں سزا دوں تاکہ تم ضمیر کی قید سے آزاد ہو سکو؟ نو شل تھا، ساکت، اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ عمر اس پہ ایک آخری نظر ڈال کر نیچے اترتا چلا گیا۔ دفتن وہ رکا، نیچے سے گردن اٹھا کر اس پچھتاووں میں گھرے انسان کو دیکھا۔ خدا لا علمی ان کو دیتا ہے جن پہ اس نے کرم کرنا ہو، وہ بلند آواز میں وہیں سے پکارا۔ میں ایک عرصہ لا علم رہا کیونکہ مجھے وہ پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کرم تم پہ کیوں ہے؟ تم نے مجھے لا علمی کا عذاب دیا تھا نا نو، آج میں تمہیں علم دیتا ہوں۔ یقین مانو یہ اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ تمہاری بہن کا مجرم تمہاری ماں کے مجرم کا بیٹا ہے، تمہارے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ جاؤ، میں تم پہ ایک بار پھر لعنت بھیجتا ہوں، تمہیں یہ عذاب پل پل مارے گا۔ وہ کہتا ہوا باقی بچے زینے بھی طے کر گیا۔ نو اسی طرح کھڑا رہا، برف مجسم، بے حرکت۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، وہ میری نہیں تمہاری بہن ہے۔